نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم طالبات قرآن، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج کا جو ہمارا درس ہے وہ سورۃ العلق پر رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ سیٹرڈے کا جو ٹیسٹ رہا ہے آپ لوگوں کا الحمدللہ بہت اچھا رہا ہے، سب کے ہی اچھے نمبرات ہیں، 12 سے اوپر ہی ہے تقریباً۔ جزاک اللہ خیر، اللہ تعالیٰ آپ کو اور اس کے علم عطا فرمائے اور ترقی عطا فرمائے۔ آئیے آج کا ہمارا درس شروع کرتے ہیں سورۃ العلق کا، اسے سماعت فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى، كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدع ناديه، سندع الزبانية، كلا لا تطعه واسجد واقترب۔ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ العلق دیکھ رہے ہیں اب آیاتہا، اس کی آیات مکمل 19 آیات پر مشتمل صورت ہے اور ایک رکوع ہے۔ چونکہ سورت جو ہے طویل ہے اس لیے ہم نے اس کو 2 دروس میں تقسیم کیا ہے۔ پہلا جو درس رہے گا انشاءاللہ ہمارا 8ویں آیت تک ہے اور اس کے بعد تقسیم ہے 19ویں آیت تک انشاءاللہ۔ تو ہماری پہلی آیت کی طرف آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ اقرأ، آپ لوگوں کو تو پتہ ہی ہوگا اس کی میننگ کیا ہے، بتائیے ذرا۔ اقرأ جی، پڑھنے کی میننگ میں بولا جاتا ہے اقرأ۔ اصل میں قرأ مادہ جو ہے اس کا وہ ہے قاف، را اور حمزہ، اس سے مل کے بنا ہے۔ ہم کہتے ہیں قرأت کرنا، قرأت، یہ بھی اصل میں اس سے ہی بنا ہے۔ القراء کے معنی ہوتے ہیں حروف اور کلمات کو یکجا کرنا، ترتیل کے ساتھ ان کو جمع کرنا، صف بندی کرنا، اس معنی میں آتا ہے۔ کوئی ایک حرف بولنے کے لیے، ایک حرف پڑھنے کے لیے ہم نہیں کہیں گے کہ یہ قرأ یعنی پڑھ کے معنی میں آتے ہیں، بلکہ جملات حروف کا مجموعہ جسے ہم اپنی زبان سے نکالتے ہیں اسے ہم کہیں گے قرأ یعنی پڑھنا۔ سورہ قیامت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 17-18 آیت میں کہ اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، اس کا جمع کرنا اور پڑھوانا ہمارے ذمے، جب ہم وہی پڑھا کرے تو تم اس کو سنا کرو۔
قرأ مینس پڑھنا، اس معنی میں لیں گے ہم. اس کے بعد ہے بِاسْمِی، پہلے بھی استعمال ہوا ہے، اس سے گزرا ہے پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہم نے اس کو پڑھا تھا. بتائیے اس میں حرف کون سا استعمال ہوا ہے؟ جی بی، سے کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے. بِاسْمِی، اسم نام کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں. نام کو کہا جاتا ہے اسم. کسی چیز کی علامت جس سے کہ اسے پہچانا جائے ہم اسے بھی اسم کہیں گے. یہ اصل میں سموہ ہے، سین میم اور واو، اصل لفظ یہ ہے. اس کی جو جمع آتی ہے وہ ہوتی ہے اسما، سمی، یہ اس کی جمع آتی ہے. اسی سے مسمہ کہا جاتا ہے. ذکر بلند ہونے کے معنی میں مسمہ اس لفظ کا استعمال کیا جاتا ہے. قرآن میں سورہ ہود میں اللہ فرماتا ہے ارکبوا فیہا بسم اللہ مجراہا، اور نوح علیہ السلام نے کہا کہ خدا کا نام لے کر اس کا چلنا ہے، سوار ہو جاؤ کشتی میں. اسی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ نمل کی آیت ہے 30 نمبر کہ سلیمان کی طرف سے اللہ کا نام سے شروع، جو کہ بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. اسی طرح سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ استعمال کرتے ہیں کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، یہ اس کی جمع یہاں پر استعمال کی گئی ہے نام سکھانے کے معنی میں، کہ آدم کو سب چیزوں کے نام سکھائے گئے. اسما یہاں پر تمام الفاظ مراد ہے، اس کے معنی مراد ہے جو کہ آدم علیہ السلام کو سکھائے گئے ہیں. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، ہم کہتے ہیں کہ خدا کے نام سب سے اچھے ہیں. تو نام کے معنی میں ہم اسے کہتے ہیں جس سے کہ کسی بھی چیز کو پہچانا جاتا ہے، موسوم کیا جاتا ہے، اسے ہم کہیں گے. جیسے کہ سورۃ النجم میں اللہ فرماتے ہیں لَيُسَمُّونَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْحُسْنَى، اور وہ فرشتوں کو خدا کی لڑکیوں کے نام سے موسوم کرتے تھے. یہاں پہ لڑکیوں کے نام سے موسوم کرنے کے یہ معنی ہے کہ فرشتوں کو بنات اللہ کہا کیا کرتے تھے. قریش مکہ جو مشرکین تھے تو اللہ کے بیٹیوں سے موسوم کیا کرتے تھے، وہ نام رکھا کرتے تھے فرشتوں کا. غرض کے قرآن مجید میں بہت جگہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے، اسم الگ الگ اس میں الاسماء، مسمی وغیرہ اس طرح سے. تو بھی اسمی نام سے پڑھیے، نام سے. ربک، رب پالنہار، پالنے والا، تربیت کرنے والا، نشوونما دینے والا، اسے ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ. ربک، اب یہاں پر کا جو ضمیر استعمال ہوئی ہے وہ کس کے لیے استعمال کی جاتی ہے؟ جی واحد کے لیے مذکر میں استعمال کی جاتی ہے. مذکر ہے ضمیر کا. مؤنث کی کیا ہوں گی؟ جی رب کے لیے ہے، مؤنث کے لیے کی ہوگی. جمع کیا ہوگا مذکر کا؟ جی ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیر. قوم. تو یہاں پر ہے ربک، اپنے رب کے نام سے، تیرے رب کے نام سے. آگے الذی، کیا ہے الذی یہاں پر؟ جی الذی موصولہ ہے. اس میں موصولہ ہم کہتے ہیں دو جملوں کو جوڑنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. الذی، جس نے،
واحد ہے، مذکر میں استعمال کیا گیا ہے. جی جزاک اللہ خیر. الذی جو، جس نے، یہ معنی میں استعمال کیا ہے. خلق مادہ ہے اس کا خا لام اور خا. خلق پیدا کرنے کے معنی میں ہوتا ہے. خلق کے معنی کسی بھی چیز کو بنانا، اسے ہم کہیں گے خلق. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انعام میں کہ خلق السماوات والارض، اسی نے آسمان اور زمین کو مبنی بر حکمت پیدا کیا. اس کے ایک جو معنی آتے ہیں کہ ابدا، کہ کسی بھی چیز کو بغیر مادے کے، بغیر کسی تخلیق کے پیدا کرنا، اس معنی میں بولا جاتا ہے. خلق، اللہ تعالیٰ یہاں پہ انسان کی تخلیق کا ذکر فرما رہے ہیں. آدم علیہ السلام کی جو تخلیق ہوئی، تمام کائنات کی جو تخلیق ہوئی، تمام تخلیقات کا اس میں ذکر ہے. خلق پیدا کیا. مکمل ترجمہ ہوگا پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے سب کو پیدا کیا. یا انسانی مراد نہیں بلکہ تمام کائنات بھی مراد لی جاتی ہے. دوسری آیت پہ آتے ہیں. خلق الانسان من علق. خلق پیدا کرنا، الانسان کیا ہے یہاں پر، کیا استعمال ہوا ہے؟ Welcome to MC Music World. جی معرفہ ہے. الانسان Welcome to MC Music World. اسم ہے، اس میں معرفہ ہے. الانسان انسان کے لیے مخصوص ہے، جس سے کہ انسیت پیدا کی جاتی ہے، جو کہ آپس میں ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتا. ایسی مخلوق کو کہتے ہیں انسان. خلق الانسان، اس نے پیدا کیا انسان کو. من سے، علق، علق عین لام اور خا اس کا مادہ ہے. اس کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز میں پھنس جانا، اسے ہم کہتے ہیں علق. شکاری کے جال میں پھنسنے کو کہا جاتا ہے علق الصید فی الحبالہ، کہ شکاری جال میں پھنس گیا. یا کسی چیز کا لٹکایا جانا ہم کہتے ہیں معلق. اردو زبان میں بھی استعمال کیا جاتا ہے. جو چیز ادھر لٹکی ہوئی ہو اسے ہم کہتے ہیں معلق، کسی چیز کا لٹکنا. اس کے علاوہ جو قدیم زمانے میں مشک ہوا کرتے تھے پانی پینے کے لیے، اس کا جو منہ بند کیا جاتا تھا، اس پہ جو رسی باندھی جاتی تھی، اس کو بھی علق کہا جاتا تھا. اس کے علاوہ علق الکبریٰ کہتے ہیں. پرانے زمانے میں جو کنویں ہوا کرتے تھے، ڈول ہوا کرتے تھے، اس پر رسی کے ذریعے نیچے پھینکے جاتے تھے، تو اسے بھی علق کہا جاتا تھا. اس چرخی میں جو رسی لگی ہوتی تھی ڈول کو نیچے اوپر کھینچنے کے لیے، تو اسے کہا جاتا تھا علق الکبریٰ. اسی سے العلقہ ہر اس چیز کو کہتے ہیں جسے سہارے کے لیے پکڑا جاتا ہے. مثلا لکڑی ہاتھ میں لی جاتی ہے، عصا، اسے بھی علقہ یہ کہا جاتا ہے. اس کے علاوہ اس کا جو اہم معنی یہاں استعمال ہوا ہے، جو معنی یہاں پر اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں، وہ ہے جمع ہوا خون. علقہ جمع ہوئے خون کو کہا جاتا ہے. لوتھڑے کی قسم کے خون کو کہا جاتا ہے، جس سے کہ بچے کی تخلیق ہوتی ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے اس خون سے. خلق الانسان من علق، انسان کو خون کے لوتھڑے سے بنایا. اس کے بعد وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ إِلَىٰ قومی کے آخر میں فرمائے کہ فَخَلَقْنَا الْعَلْقَ مُضْغَةً، پھر لوتھڑے کی بوٹی سے بنایا. دوسری صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ اسے لوتھڑے کی بوٹی سے بنایا گیا ہے. العلق ہر اس عمدہ چیز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جس کے ساتھ مالک کا دل چمٹا ہوتا ہے، اس کی محبت دل سے اترتی نہ ہو، ایسی چیز کے لیے کہا جاتا ہے. چونکہ اولاد کا جو معاملہ ہوتا ہے، والدین کا جو معاملہ ہوتا ہے اولاد کے ساتھ، بالکل اسی طرح کا ہوتا ہے کہ وہ اس سے دل چمٹا ہوا ہوتا ہے، اولاد سے محبت میں غرق ہوتا ہے، محبت اس کے دل سے اترتی نہیں ہے، تو اسی لیے علقہ.
ایسی چیز دل سے جس سے کہ دل چمٹا ہوا ہو، محبت جاتی نہ ہو، جو کہ خون کے ایک لوتھڑے سے پیدا کی گئی ہو۔ العلاقہ، تو مکمل اس کا ترجمہ ہوگا کہ پیدا کیا ہے انسان کو جمے ہوئے خون سے۔ اس کے بعد والی آیت پہ آتے ہیں، اقرا وربک الاکرم، واپس سے پڑھیے، تکرار ہو رہی ہے، وَرَبُّكَ، اور ربُّكَ، آپ کا رب، تیرا رب، الاکرم، کریم۔ اصل میں جو مادہ ہے اس کا وہ ہے کاف، را اور میم۔ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ جب بھی احسان اور انعام اس سے مراد لیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی یہ صفت سے صادر کیا جاتا ہے، احسان، انعام وغیرہ۔ سورۃ النمل میں 40 نمبر آیت نمبر، فَإِنِّي رَبِّي غَنِيٌّ کریم، تو میرا پروردگار بے پرواہ اور کرم کرنے والا ہے۔ کرم کرنے کے معنی میں لیا جاتا ہے، احسان اور انعام اس سے مراد لیا جاتا ہے۔ اس کے بعد مکمل ترجمہ ہوگا کہ پڑھیے اور آپ کا رب بڑا کریم ہے۔ کریم، اس کے جو ایک معنی آتے ہیں، ادب کے ساتھ بات کرنا، تکریم، الاکرم اسے بھی کہا جاتا ہے۔ یا ایک جو اس کا معنی ہوتا ہے کہ کسی کو اس طرح سے فائدہ پہنچایا جائے کہ اس کو کسی طرح کی خفت نہ ہو، جو نفع پہنچایا جائے تو بہت ہی نہایت باشرف والا ہو، اعلیٰ نفع ہو جو کہ ہم پہنچا رہے ہیں، تو اسے ہم کہیں گے الاکرام، تکریم، اس معنی میں۔ سورہ زاریات میں کہ حل آتا ہے کہ حدیث ضعیف ابراہیم المکرمین، بھلا تمہارے پاس ابراہیم کے معزز مہمانوں کی خبر پہنچی ہے۔ معزز اس معنی میں بھی لیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بل عباد المکرمون، سورۃ الانبیاء آیت نمبر 26 میں اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ کے معزز بندے۔ وَجَعَلْنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ، سورہ یاسین آیت نمبر 27 میں کہ مجھے عزت والوں میں کیا۔ کرامن کاتبین، عالی قدر، نہایتی عالی قدر باتوں کے لکھنے والے فرشتوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کرامن کاتبین۔ تو صاحب جلال، صاحب عظمت، نفع پہنچانے والا، معزز، عزت والے، اس میننگ میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو تم پڑھیے آپ کا رب بڑا کریم ہے۔ چوتھی آیت پہ آتے ہیں، الذی علم بالقلم۔ الذی موصولہ واحد مذکر استعمال ہوا ہے کہ جس نے، جو، علم سکھایا، اصل میں یہ بنا ہے تعلیم سے۔ اس کے معنی ہوتے ہیں کثرت کے ساتھ خبر دینا، بار بار خبر دینا، اس معنی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ طالب علم کے ذہن میں، جو سیکھنے والا ہے، جو سامنے والا ہے، تو اس کے ذہن میں اس کا اثر پیدا ہو جائے، اتنی بار بار کثرت کے ساتھ میں خبر دی جائے، پڑھایا جائے کہ سامنے والے کے ذہن میں اس کا اثر پیدا ہو جائے، اسے ہم کہیں گے تعلیم۔ تعلیم، سورۃ الحجرات میں اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے لفظ اتعلمون اللہ، کہ کیا تم خدا کو اپنی دینداری جتلاتے ہو۔ الرحمن علم القرآن، یہ قرآن کی تعلیم اللہ تعالیٰ نے دی جو کہ نہایت مہربان ہے۔ تو تعلیم، علمہ، سکھانے کے معنی میں بولا جاتا ہے، تعلیم سے بنا ہے اصل میں یہ، سکھانے کے میننگ میں۔ سورۃ النمل میں اللہ فرماتے ہیں کہ ہمیں خدا کی طرف سے 7 جانوروں کی بولی سکھائی گئی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو معاملہ تھا کہ علمنا منطق الطیر، کہ ہمیں سکھایا گیا ہے جانوروں کی بولیاں۔ اسی طرح سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور خدا کی کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ اور اسی طرح وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور اس نے آدم کو سب چیزوں کے نام سکھائے۔ علمہ، آدم کو
اسما کی تعلیم دینا، یہ مراد ہے اس سے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے اندر بولنے کی صلاحیت رکھ دی، استطاعت رکھ دی، جس کے ذریعے سے انہوں نے ہر چیز کے جو نام تھے ان کو یاد کر لیا، ذہن نشین کر لیا۔ یا پھر ایسا بھی ایک معنی ہو سکتے ہے کہ وہ باتیں، وہ علم اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے دل میں القاء کر دیا، ان کے دل میں خود بخود ڈال دیا۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، حیوانات کو ان کے کام سکھا دیتے ہیں، جسے وہ سر انجام دیتے رہتے ہیں، مصروف رہتے ہیں اسے، ان کے دلوں میں وہ بات ڈال دی جاتی ہے کہ تمہیں یہ کرنا ہے۔ اسی طرح کا ایک معاملہ ہوتا ہے علامہ میں، اور ان لوگوں کو ایک آواز دی گئی ہے حیوانات کو، جو کہ وہ نکالتے رہتے ہیں، تو اسے کہتے ہیں علامہ۔ تو الذی علامہ، کہ جس نے سکھایا، تعلیم دی، بالقلمی، قلم، اس کا جو معنی ہوتے ہیں وہ ہے کسی بھی سخت چیز کو تراشنا، اسے ہم کہیں گے قلم۔ اس کا جو روٹ ورڈ ہے، جو مادہ ہے، وہ قا، لام اور میم ہے، قلم۔ کوئی بھی تراشیدہ چیز، اس کو ہم قلم کہیں گے۔ عرف عام میں خاص کر لکھنے والے آلے کے لیے، یہ قرآن اندازی کرنے والوں تیر پہ لیے جو ہے، تیر کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے قلم۔ اس کی جمع اقلام ہے، قرآن مجید میں ہے، سورۃ القلم میں، نون والقلم وما یسطرون، قلم کی اور جو اہل قلم لکھتے ہیں اس کی قسم۔ سورہ لقمان میں اللہ فرماتے ہیں وَلَوِ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ، اور اگر یوں ہو کہ زمین میں جتنے درخت ہیں سب کے سب قلم بن جائیں، سب کے سب قلم ہو جائیں۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ، جب وہ لوگ اپنے قلم بطور قرار ڈال رہے تھے۔ اقلام سے قرار اندازی کرنے والے جو قلم ہوا کرتے تھے، تیر ہوا کرتے تھے چھوٹے، وہ بھی مراد لیے جاتے ہیں۔ مریم علیہ السلام کے جب بات آئی تھی زکریا علیہ السلام کی سرپرستی کی، تو جب ان لوگوں نے قرار ڈالا تھا، قرار اندازی کی تھی، اپنے اپنے قرے پانی میں پھینک ڈالے تھے، چھوٹے چھوٹے تیر قلم کی صورت میں تراشے ہوئے چھوٹے چھوٹے لکڑی کے ٹکڑے ہوتے ہیں، اسے یہاں پہ اسے بھی قلم کہا جاتا ہے۔ علامہ بالقلم، یعنی کہ قلم کے ذریعے سے علم سکھایا، قلم سے علم سکھایا، وہ جس نے کہ سکھایا قلم سے۔ 5ویں آیت پہ آتے ہیں علم الانسان ما لم یعلم۔ علامہ واپس سے وہی آ رہا ہے، تعلیم سے بنا ہے اصل، علامہ سکھانا، سکھلانا، الانسان انسان کو، ما جو یہ معنی میں آئے گا، لم نہیں، یعلم وہ جانتا تھا، جاننے کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے عین، لام اور میم، علمہ، علم اس معنی میں بولا جاتا ہے، اسی سے نکلا ہے، یعنی کہ کسی بھی حقیقت کا ادراک کر لینا، اسے ہم کہیں گے کسی چیز کا ادراک کر لینا، اس کو سمجھ لینا، اسے ہم کہیں گے علم۔ علم 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو عقلی علم ہوتا ہے، وہ جو کہ صرف عقل کے ذریعے سے حاصل کیا جا سکتا ہے، وہ علم کو ہم عقلی علم کہیں گے۔ اور سمعی علم، وہ جو محض عقل سے حاصل نہ کیا گیا ہو، بلکہ جس میں تمام حواس خمسہ بذریعہ نقل، سماعت، آنا جانا، سفر، ان سب سے حاصل کیا جاتا ہے، اسے بھی ہم علم کہتے ہیں۔ علم اس کے جو معنی ہوتے ہیں جلدی سے بتا دینے کے بھی آتے ہیں، اور تعلیم اس کے معنی ہوتے ہیں کثرت سے بار بار خبردار کرنے کے، یہاں تک کہ معلم، متعلم جو ہوتا ہے، طالب علم جو ہوتا ہے، اس کے ذہن میں وہ چیز کا اثر پیدا ہو جائے۔ یہاں پر ہماری 5 آیتیں مکمل ہوئی ہیں۔ پہلی 5 آیتوں میں ایک مضمون ہے، اس کے بعد والی جو آیتیں ہیں اس میں ایک دوسرا مضمون شروع ہو جاتا ہے، اس لیے آج کا جو درس ہے ہم نے
ابتدائی 5 آیتوں پر رکھا ہے۔ اب ایک مرتبہ اس کا گرامر کے پوائنٹ آف ویو سے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں، ان 5 آیتوں کو۔ ہماری پہلی آیت ہے اقرا، اقرا بسم ربک الذی خلق، کہ آپ اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے۔ اقرا یہ فعل ہے، مذکر کا ہے۔ قرأ یقرأ اس معنی میں آتا ہے پڑھنے کے، قراءتن ہم قرأت کہتے ہیں۔ بِاسْمِ بی یہاں پر حرف استعمال کیا گیا ہے، اسم مجرور ہے اسم نام کے ساتھ میں، کیونکہ بی نے کیا کر دیا ہے اسم کو زیر کر دیا ہے، مجرور کر دیا ہے، اس لیے یہ اسمی ہو گیا ہے۔ ربکا، رب بھی مضاف بنا ہے، رب پروردگار کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے، کا مضاف الیہ ہے۔ تیرا رب، تمہارا رب، اپنا رب اس معنی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ کا مضاف الیہ ہے، ضمیر ہے واحد کی، مذکر کی اور حاضر کی، حاضر کے لیے بولتے ہیں ہم، تیرے کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ الذی اس میں موصول ہے، مذکر واحد کی ہے جس نے یہ معنی کیے جاتے ہیں۔ خلق یہ بھی فعل ہے، مذکر کا ہے۔ خلق یخلق خلقا پیدا کیا جانا، پیدا کرنا، اس نے پیدا کیا اس معنی میں استعمال کریں گے۔ دوسری آیت پہ آتے ہیں، خلق الانسان من علق، خلق یہاں پر فعل استعمال کیا گیا ہے، فعل کی ہم نے بحث ابھی دیکھی نہیں ہے، بس ایک سرسری سے یہاں سے گزر رہے ہیں۔ خلق یہ فعل ہے، بس ذہن نشین رکھیے، فعل ماضی ہے، مذکر کا ہے۔ الانسان انسان کو، من علقن من حرف یہاں پر حرف جار ہے، علقن اس لیے اس سے مجرور ہو گیا ہے، جمع ہوئے خون سے۔ واحد جو اس کی آتی ہے وہ آتی ہے علقتن، اور جمع میں ہے یہ علقن، من علقن جمع ہوئے خون سے۔ تیسری آیت پہ آتے ہیں، اقرا پڑھیے، فعل ہے یہ بھی، امر ہے اس میں، حکمیہ ہے کہ آپ پڑھیے۔ یقرأ قرآن پڑھنا، وہ حرف عطف ہے، جوڑنے کے لیے آتا ہے، اور کی میننگ میں استعمال کرتے ہیں ہم کہ اور، وہ اور، رب کا آپ کا رب، مضاف مضاف الیہ بن رہا ہے، آپ کا رب، الاکرم کرم، کرم اس سے بنا ہے، زیادہ کرم کرنے والا، سب سے زیادہ کرم فرمانے والا، احسان کرنے والا، اس معنی میں استعمال کرتے ہیں۔ الذی موصولہ ہے، اس میں موصول ہے، واحد مذکر ہے۔ علم فعل ہے یہاں پر۔ بالقلم بھی حرف جار ہے جس نے قلم کو مجرور کر دیا ہے، بالقلمی قلم کے ذریعے سے۔ علم الانسان ما لم یعلم، علم سکھلانا، یہ بھی یہاں پر فعل استعمال کیا گیا ہے، یہ بھی اصل میں تعلیم ہی سے بنا ہے، تعلیم دینا، علم سکھانا اس کے معنی ہوتے ہیں کہ اس نے علم سکھایا۔ الانسان انسان کو، اس نے انسان کو علم سکھایا۔ ما اس میں موصول جو کے معنی میں استعمال کرتے ہیں ہم ما کو، اسے بھی ہم موصول کہیں گے۔ لم یعلم، لم نہیں کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے، یعلم جاننے کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ علمن اس کا اصل میں مصدر ہے، جاننا، اور ہم نے اس سے پہلے جو دیکھے تعلیم دینا، تعلیم یعلم، تعلیم اس کا مصدر ہے، تعلیم دینے، علم سکھانے کی میننگ میں بولا جاتا ہے، اور یہ علمن یہ جاننے کی میننگ میں بولا جاتا ہے۔ تو یہاں پر ہماری 5 آیتیں مکمل ہوئی ہیں۔ سورۃ العلق دوسری آیت میں جو لفظ استعمال کیا گیا ہے العلق، اس سے ماخوذ ہے، اس سے رکھا گیا ہے۔ اس کے 2 حصے سورت کے، پہلا حصہ جو ہے ذکر کیا گیا ہے کہ 5ویں آیت تک ہے، ما لم یعلم پر یہاں پر ختم ہو جاتا ہے، اور دوسرا حصہ اس کے بعد کلا ان الانسان سے شروع ہوتا ہے، آخر تک وہی ہے۔ تو پہلی جو 5 آیتیں ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے نازل ہونے والی وحی ہے، ابتدائی 5 آیتیں ہیں،
اور دوسرا حصہ جو ہے انشاءاللہ ہم کل دیکھیں گے، تو وہ بعد میں نازل کیا گیا ہے۔ اب اس کے متعلق سے جو آتا ہے وحی کے تعلق سے، ابتدائی 5 آیتیں، یہ وحی ہے پہلی جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی۔ اس کے متعلق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حدیث ہے مکمل، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا جو تھی تو سچے خوابوں کی صورت میں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی جو کوئی خواب دیکھا کرتے تھے تو ایسا ہوتا تھا کہ ایسے لگتا تھا وہ دن کی روشنی میں دیکھ رہے ہیں، وہ مکمل ہوتے دکھائی دے رہے تھے۔ پھر ایک ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تو تنہائی پسند ہو گئے، کئی رات دن جو ہے تو غار حرا میں رہ کر عبادت کرنے لگتے تھے۔ اب یہاں پر جو عبادت اس زمانے میں جو کی جاتی تھی تو وہاں پر تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت تک نہیں بتایا تھا کہ عبادت کا طریقہ کیا ہے، لیکن ایک عبادت تھی، ایک اللہ تعالیٰ کی یاد میں رہنا۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں رہا کرتے تھے، وہ عبادت کیا کرتے تھے، تنہائی پسند ہو گئے تھے۔ ایک روز جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تھے، ایک آپ پر وحی نازل ہوئی، فرشتے نے آ کر آپ سے پڑھوایا۔ حضرت عائشہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نقل کرتی ہیں کہ میں نے کہا میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس پر فرشتے نے مجھے پکڑ کر بھینچا، یہاں تک کہ میری قوت برداشت جواب دینے لگی، پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا۔ ایسا 3 مرتبہ ہوا۔ تیسری بار فرشتے نے مجھے چھوڑا تو کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، یہاں تک کہ معلم یعلم، جسے وہ نہ جانتا تھا تک پہنچ گیا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانپتے لرزتے ہوئے وہاں سے پلٹے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس گئے اور کہا کہ مجھے اڑاؤ، زملونی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اڑا دیا گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سے خوف کی کیفیت تھوڑی دور ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے خدیجہ مجھے کیا ہو گیا ہے۔ پھر حضرت خدیجہ کو پورا قصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا اور کہا کہ مجھے اپنی جان کا ڈر محسوس ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے، کہ ہرگز نہیں، آپ خوش ہو جائیے کہ خدا کی قسم آپ کو خدا کبھی رسوا نہیں کرنے والا ہے۔ آپ تو رشتہ داروں کے ساتھ نیک سلوک کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں، امانتیں ادا کرتے ہیں، بے سہارا لوگوں کا بار برداشت کرتے ہیں، نادار لوگوں کو کما کر دیتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، نیک کاموں میں مدد کرتے ہیں۔ پھر وہ لے کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ورقہ بن نوفل کے پاس گئی، جو کہ ان کے چچا زاد بھائی تھے، اور زمانے جاہلیت میں وہ عیسائی تھے اور عبرانی عربی جو انجیل تھی تو وہ جانتے تھے۔ یہ کہ بہت زیادہ بوڑھے ہو گئے تھے، نابینا ہو گئے تھے، تو اپنے بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس ان کے پاس لے کر گئی۔ تو حضرت خدیجہ نے سے کہا کہ بھائی جان ذرا اپنے بھتیجے کا قصہ سنیے۔ ورقہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ بھتیجے تم کو کیا نظر آیا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیکھا تھا، غار حرا میں جو کیفیت ہوئی تھی طاری، تو وہ تمام بیان کیا۔ تو ورقہ نے کہا کہ یہ وہی ناموس، وہی لانے والا فرشتہ ہے جو اللہ نے موسیٰ پر نازل کیا۔ چونکہ یہ عیسائی تھے، کتابوں کا علم رکھتے تھے، تو فوری انہوں نے کہا کہ یہ وہی فرشتہ ہے جو کہ موسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے نازل کیا تھا، کہ کاش میں آپ کے زمانے نبوت تک زندہ رہتا، قوی جوان ہوتا، کہ کاش میں اس وقت تک آپ زندہ رہتا جب تک کہ آپ کی قوم آپ کو اپنے آپ سے نکال دیں گی، اپنے میں سے نکال باہر کریں گی۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا یہ لوگ مجھے نکال دیں گے؟ تو ورقہ نے کہا کہ ہاں، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی شخص وہ چیز لے کر آیا ہو جو چیز آپ لے کر آئے ہیں، یعنی کہ اللہ کی دعوت اور اس سے دشمنی نہ کی گئی ہو۔ ہر رسول، ہر نبی کے ساتھ یہی معاملہ کیا گیا ہے۔ اور اگر وہ کہتے ہیں کہ اگر میں نے آپ کا زمانہ پایا تو میں آپ کی پرزور مدد کروں گا، آپ کے حق میں رہوں گا۔ اور اس کے بعد زیادہ دیر ہی نہ مدت نہ گزری تھی، کچھ دن ہی کا عرصہ گزرا تھا کہ ان کے بھائی ورقہ بن نوفل کا انتقال ہو گیا تھا۔ تو یہ جو قصہ ہے، تو یہ فرشتے کی آمد سے پہلے تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک دم خالی ذہن تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بات کا علم نہیں تھا کہ آپ جو ہے تو واقعی نبی بنائے جانے والے ہیں۔ اس چیز کا متوقع ہونا، یہ سمجھ میں آنا تو دور کی بات تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہم اور گمان میں بھی یہ چیز نہیں تھی کہ کوئی ایسا معاملہ بھی میرے ساتھ پیش آ سکتا ہے۔ تو وحی کا نزول اور فرشتے کا اس طرح سے آ جانا تو آپ کے لیے ایک حادثہ تھا، اور پہلا جو تاثر ہوتا ہے ایک شخص پر، ایک بے خبر انسان پر حادثے کا، وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ہوا، فطری چیز تھی۔
پھر اس کے بعد یہی وجہ ہے کہ اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت لے کر اٹھے تو مکہ کے جو لوگ تھے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر طرح سے اعتراضات کیے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس چیز سے نابلد تھے کہ واقعی ان کو نبوت ملنے والی ہے، نبوت کا کوئی چانس ہے، وہ تو وہم و گمان میں بھی بات نہیں تھی۔ جب انہیں عطا کر دی گئی تو لوگوں کے ذہن میں بھی تو یہ بات نہیں تھی، تو وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ آپ پر اعتراضات کرتے تھے، اور ان میں سے کوئی یہ کہنے والا نہ تھا اس وقت کہ ہم کو پہلے سے خطرہ تھا کہ آپ کوئی دعویٰ کرنے والے ہیں، کیونکہ آپ ایک مدت سے نبی بننے کی تیاری کر رہے ہیں، غاروں میں چلے جاتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں، چونکہ اس وقت وہ لوگ بھی نابلد تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے نابلد ہی تھے، کچھ پتہ ہی نہیں تھا۔ تو اس قصے سے جو ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ نبوت سے پہلے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی تو وہ کتنی زیادہ پاکیزہ زندگی گزاری، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کردار تھا وہ کتنا زیادہ بلند تھا، کہ اتنے بت پرستی والے مکہ جیسے شہر میں رہتے ہوئے آپ نے بتوں کی عبادت نہیں کی، اللہ پہ یقین تھا، اس پر ایک ایمان تھا کہ نہیں ہمارا رب یہ نہیں ہو سکتا، ایک رب ہے ہمارا دوسرا۔ ان کی عبادت کیا کرتے تھے، غاروں میں تنہائی پسند ہو گئے تھے، اور اتنا زیادہ کردار بلند تھا کہ حضرت خدیجہ نے اپنی تمام طویل زندگی میں آپ کو ویسا ہی انسان پایا تھا، اتنا ہی اعلیٰ انسان پایا تھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو غار حرا میں پیش آنے والا واقعہ بتایا کہ خدیجہ میرے ساتھ یہ ہوا ہے، تو انہوں نے بالتأمل یہ تسلیم کر لیا کہ فی الواقع وہ اللہ کا فرشتہ تھا جو آپ کے پاس وہی لے کر آیا تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کون سی صفات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں، کیسا نیک سلوک کرتے ہیں، کیسے اعلیٰ کردار کے مالک ہیں۔ تو اسی طرح ورقہ بن نوفل نے بھی جب یہ واقعہ سنا تو کوئی اس میں وسوسہ نہیں سمجھتے تھے وہ اس کو، اور وہ کہتے تھے کہ یہ وہی ناموس ہے جو کہ موسیٰ پر نازل کیا گیا تھا۔ اس کے معنی ہے کہ ان کے نزدیک بھی آپ اتنے بلند پایا انسان تھے ورقہ بن نوفل کے پاس کہ آپ کا نبوت کے منصب پر سرفراز ہونا، اللہ تعالیٰ کا نبوت کے لیے چن لینا ان کے لیے کوئی تعجب والا کام نہیں تھا، کوئی ناقابل تعجب چیز نہیں تھی۔ تو وہی ہے مکمل جو اس کا پہلا حصہ آغاز وہی ہے، تو بالکل اس طرح سے ہوئی ہے، اور یہ 5 آیتیں تھیں جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ابتداً میں نازل کی گئی ہیں۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، پڑھیے۔ تو یہاں پر جو فرشتے نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ پڑھو، تو حضور نے جواب دیا کہ میں پڑھا لکھا نہیں۔ تو اس سے ایک بات جو معلوم ہوتی ہے کہ فرشتے نے جو وحی کے الفاظ تھے تو وہ لکھے ہوئے صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیے تھے، اور پڑھو یہ کہنا اس لیے تھا کہ وہ لکھی ہوئی صورت میں تھے اور انہیں پڑھنے کے لیے کہہ رہا تھا، کیونکہ اگر فرشتے کی بات کا مطلب یہ ہوتا کہ جو میں بول رہا ہوں تو ویسا آپ بولو، اس طرح آپ پڑھتے جاؤ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہنے کی نوبت نہیں تھی کہ پڑھیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جواب نہیں دیتے تھے کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ پڑھنا یعنی کہ ایک چیز لکھی ہوئی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی گئی اور اس پہ کہا جا رہا ہے کہ آپ پڑھ لیے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے لکھے نہ تھے، پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ اپنے رب کے نام سے، یعنی اپنے رب کا نام لے کر پڑھو، یا بسم اللہ کہو اور پڑھو۔ اس سے جو بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی کے آنے سے پہلے صرف اللہ تعالیٰ کو اپنا رب جانتے تھے اور مانتے بھی تھے، اس لیے کہنے کی ضرورت یہاں پر نہیں کہ آپ کا رب کون ہے، بلکہ یہ کہا گیا کہ اپنے رب کے نام سے پڑھو، یعنی یہ چیز آپ اسلام پر کلیئر تھی کہ ان کا رب کون ہے، یہاں پر یہ بتانے کی ضرورت نہیں پیش آئی کہ آپ کا رب کون ہے کیا ہے کر کے، اپنے رب کے نام سے پڑھو جس نے پیدا کیا۔ پیدا کرنا یہاں پر یہ نہیں بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ کس کو پیدا کیا، خلق بس پیدا فرمایا۔ اس سے جو مفہوم نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ اس رب کا نام لے کر پڑھو جو خالق ہے، جس نے ساری کائنات کو اور کائنات کے اندر موجود ہر چیز کو پیدا کیا، خلق پیدا کیا۔ تو پڑھیے اپنے رب کے نام سے جسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود جانتے تھے، جس نے کہ پیدا کیا تمام مخلوقات کو، کائنات کو۔ دوسری آیت کہ خلق الانسان من علق، جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی۔
اب اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت میں تو پوری کائنات کی تخلیق کا ذکر کیا ہے، ایک عام سی تخلیق کا ذکر کیا ہے کہ عام تخلیق جو کہ اللہ تعالیٰ نے سب چیزوں میں پیدا کی ہے، کائنات، زمین، آسمان، درخت، چرند پرند، ہر چیز۔ اب اس کے بعد خاص طور پر یہاں پر انسان کی تخلیق کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کس قدر حقیر حالت سے، حقیر چیز سے اس کی تخلیق کی ابتدا کر کے اسے ایک مکمل انسان بنا کھڑا کیا۔ علقہ جمع ہوئے خون اس وادی میں بولا جاتا ہے، یہ وہ حالت ہوتی ہے جو کہ ابتدائی استقرار حمل جسے کہتے ہیں ہم، کچھ دنوں بعد جو حالت رونما ہوتی ہے، پھر وہ گوشت کی شکل، لوتھڑے کی شکل اختیار کر لیتا ہے، پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے انسان کی نمو نمائش کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اس کی صورت بنتی ہے۔ تو اس چیز کو لوتھڑے سے، خون کا جمع ہوا لوتھڑا انسان کی ابتدائی حالت، اس کے بعد اس کے اندر سارے ڈیولپمنٹس ہوتے ہیں، تبدیلیاں کی جاتی ہیں، تو کس قدیر حقیر چیز سے اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا، اس کی تخلیق کر کے ابتدا کی، اس کی تخلیق کی ابتدا کی اور اسے ایک مکمل انسان بنا کھڑا کر دیا۔ تو کائنات کے بعد، عام تخلیق کے بعد میں ایک خاص تخلیق کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیا ہے، وہ ہے انسان کی تخلیق۔ اس کے بعد کہ اقرا وربک الاکرم، آپ پڑھیے کہ آپ کا رب بڑا کریم ہے۔ کریم بہت زیادہ کریم اس معنی میں لیا جاتا ہے۔ اس کے بعد الذی علم بالقلم، الذی جس سے سکھایا قلم سے، یعنی یہاں پر ایک اللہ تعالیٰ کا ایک انتہائی کرم جو پچھلے آیت میں گزرا ہے کہ وہ کریم ہے، احسان کرنے والا ہے، معزز ہے، جس کی کہ ہم کو عزت کرنی چاہیے، کہ جس نے ہم کو پیدا کیا ہے، کتنی عام سی چیز سے پیدا کیا ہے۔ تو الکریم، تو یہاں پر اس کا کرم بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا انتہائی کرم ہے کہ اس نے ایک حقیر ترین حالات سے ابتدا کر کے انسان کو ایک صاحب علم والی، ایک علم والی ہستی بنا دیا، ایک مخلوق بنا دیا، زمین میں خلیفہ بنا دیا، بلند ترین صفات پر اس کو معمور کر دیا کہ وہ بلند ترین صفات پر ہے انسان، مخلوقات اللہ تعالیٰ کی۔ اور صرف صاحب علم نہیں بنایا، صرف ہمیں اسماء نہیں سکھا دیے جو کہ آدم علیہ السلام کو سکھائے گئے تھے، بلکہ اس کو قلم کے استعمال کا طریقہ بھی سکھایا، قلم کے استعمال سے لکھنے کا فن بھی انسان کو سکھایا، جو کہ بڑے پیمانے پر بعد میں ترقی کرتا گیا، علم کی اشاعت، ترقی نسلاً بعد نسل شروع رہی، اور اس کے بعد میں اس کی بقا، تحفظ قلم کی اس کا ذریعہ بنی۔ مگر ایک الہامی طور پر انسان کو کتابت، قلم کے فن کا یہ علم اگر اللہ تعالیٰ نہ دیتا تو اس کی جو صلاحیت تھی، جو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ڈالی تھی، جو قابلیت تھی، تو وہ رک کر رہ جاتی، بالکل نشو نما نہ پاتی، اس کو پھلنے پھولنے کا موقع نہ ملتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے یا اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں ایک حقیر ترین چیز سے پیدا کر کے ہمیں مواقع فراہم کیے، ہمیں علم دیا، اس کے استعمال، قلم کے استعمال کا طریقہ بتایا، اور آج ہماری نسلوں تک یہ چیز چل رہی ہے۔ آدم علیہ السلام کے بعد سے ابھی تک یہ چیز جاری ہے، وہ ساری ہے۔ اس کے بعد والی آیت پہ آتے ہیں کہ علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا، یعنی کہ انسان بالکل بے علم تھا، جب اللہ تعالیٰ نے اس کو تخلیق کیا تو کچھ بھی نہیں تھا، بالکل خالی تھا۔ تو اسے جو کچھ بھی علم دیا گیا تو وہ اللہ تعالیٰ کے دینے سے حاصل ہوا ہے۔ اللہ ہی نے جس مرحلے پہ انسان کے لیے علم کے دروازے کھولنے چاہے تو اس پر وہ کھلتے چلے گئے۔ یہی بات آیت الکرسی ہم جب پڑھتے ہیں تو اس میں اس طرح فرمائی گئی کہ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اور لوگ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے سوائے اس کے کہ وہ خود چاہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی چیز کو بتانے کا، کسی چیز کو سکھانے کا اگر ارادہ کرتا ہے تو یہ سب اسی وقت ممکن ہے جب وہ خود چاہتا ہے۔
اگر وہ نہ چاہے تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، کسی نچلی چیز کو تک نہ پکڑ سکنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ تو یہی چیز ہے کہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا ہم احاطہ نہیں کر سکتے، نہیں لے سکتے جب تک کہ وہ خود نہ چاہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کیا کیا ہے؟ یہی کہ انسان کو علم دیا۔ اور آج جو انسان کی جو علمی دریافت ہے، جو نئی نئی چیزیں دریافت کر رہا ہے، جو اتنے آگے جا رہا ہے، علوم و فنون میں ترقی کر رہا ہے، تو اس کو کیا سمجھتا ہے انسان؟ کہ اپنی علمی دریافت ہے، کہ یہ میں نے علم کو دریافت کیا ہے، یہ سب میری عقل، میرے ذہن، اس وجہ سے ہوا ہے، میں بہت زیادہ شارپ ہوں، اس لیے میں نے یہ چیز کو کیا ہے۔ در حقیقت جو علم تھا جس کے بنا پر وہ اتنا اتراتا ہے، تو وہ اس کے علم میں نہ تھی، وہ سب چیزیں اس کے علم میں نہ تھی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو چاہا کہ اسے وہ علم دے دیا۔ تو انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ یہ علم اللہ تعالیٰ اسے دے رہا ہے، تو وہی اصل میں اس کا تقاضا بھی ہے کہ ہم جو بھی چیز اللہ تعالیٰ ہمیں دے تو اس کا شکر ادا کریں، کفران نعمت نہ کریں۔ تو یہاں تک یہ جو 5 آیتیں تھیں، یہ آپ اسلام پر نازل کی گئی سب سے پہلی 5 آیتیں تھیں، اور یہ جو ہے 5 آیتیں جو نازل کی گئی آپ اسلام پر، جیسا کہ حضرت عائشہ کی حدیث سے معلوم ہوا ہے ہمیں، جو ہم نے اس ابتدا میں لی ہے، اس کا جو تجربہ تھا آپ اسلام پر اتنا سخت تھا کہ آپ اسلام جو ہے تو اس کو اٹھانے کی سکت نہ رکھ سکتے تھے، یعنی اس کے تحمل نہ بن سکتے تھے، اٹھانے والے نہ بن سکتے تھے۔ تو اس لیے اس وقت صرف یہ بتانے پر اللہ تعالیٰ نے اکتفا کیا کہ جس کو آپ پہلے سے جانتے مانتے ہیں، آپ سے براہ راست مخاطب ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ آپ سے مخاطب ہے، اور وحی کا سلسلہ اس طرح سے آپ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے شروع کر دیا، اپنا نبی بنایا، اور اس کے بعد بہت عرصے بعد سورہ مدثر کی آیتیں نازل کی، ابتدائی آیت نازل ہوئی جس میں کہ آپ وسلم کو بتایا گیا ہے کہ نبوت پر معمور ہونے کے بعد اب آپ کو کام کیا کرنا ہے۔ تو اس طرح پھر ان آیات سے جو ہے تو آپ وسلم کی نبوت کی ابتدا ہوئی ہے، چونکہ آپ وسلم بہت زیادہ چیز کا بوجھ اٹھانے والے نہ تھے، سخت تجربہ تھا آپ اسلام کے لیے۔ تو پہلی جو 5 آیتیں نازل کی گئی تھی وہ بالکل ایک ہلکی تعارفی تھی کہ آپ بھی جانتے اس اللہ کو، مانتے اس کو، تو وہ آپ سے براہ راست مخاطب ہے، پڑھیے، آپ اس کے نام سے پڑھیے، اس کے احسان گنوائے گئے کہ اس نے انسان کو لوتھڑے سے پیدا کیا، بہت زیادہ کریم رب ہے جس نے کہ آپ کو علم سکھایا، قلم کے ذریعے سے سکھایا، اور وہ علم سکھایا جو کہ نہیں جانتا تھا انسان، ایسا علم اس کو سکھایا۔ تو یہ ہماری 5 ابتدائی آیات جو ہے تو یہاں پر مکمل ہوئی ہے۔ انشاءاللہ اب اس کے بعد کی جو آیات ہے 6 سے لے کر 19 آیت تک انشاءاللہ ہم کل دیکھیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔ تو یہاں پر یہ صورت ختم ہوئی آج کا درس ہمارا۔ اس سے متعلق کوئی سوالات آپ کے ذہن میں ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔